بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل سبق آموز واقعات اور میں ہوں آصف الرحمان۔ محترم سامعین کرام، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر تابعی ہیں اور کئی صحابہ کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ انتہائی دیندار اور انتہائی اللہ والے تھے، حتیٰ کہ عبد الملک ابن مروان جو وقت کا خلیفہ تھا، اس نے اپنے بیٹے ولید ابن عبد الملک کے لیے، جو کہ اس وقت ولی عہد بھی تھا، اس کے لیے اس نے ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ تو سعید ابن مسیب کہنے لگے کہ میں دین دار کو ترجیح دوں گا، میں دنیا دار کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گا۔ جب یہ بات عبد الملک ابن مروان نے سنی تو اسے غصہ آیا کہ میرے بیٹے کے لیے، ایک شہزادے کے لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اسے غصہ آیا اور اس نے انہیں 100 کوڑے لگوائے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا تو سعید ابن مسیب وہ آدمی تلاش کرنے لگے کہ جس سے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کریں۔ تو ان کی محفل میں ایک شخص، عبداللہ نامی شخص آیا کرتا تھا، جو کہ بڑا ہی ذہین تھا اور ان کا ہونہار شاگرد تھا۔ لیکن کچھ عرصے سے وہ جب ان کی محفل میں نہ آیا تو انہیں تشویش لاحق ہوئی کہ وہ کہاں گیا ہے۔ کافی انتظار کے بعد جب وہ ان کی محفل میں پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ کیا وجہ ہے، بڑے عرصے سے تم ہماری محفل میں نہیں آئے؟ تو عبداللہ کہنے لگا کہ اصل میں ہوا یوں کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور اسی غم اور صدمے کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا اور میں آپ کی مجلس میں نہ آ سکا۔ یہ بات جب انہوں نے سنی تو کہنے لگے کہ ہمیں بھی بتا دیا ہوتا، ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے۔ پھر جب عبداللہ جانے لگا تو انہوں نے اسے بلایا اور پوچھا کیا دوسرا نکاح کر لیا ہے، کسی اور سے شادی کر لی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی مجھے کون رشتہ دے گا، میری حیثیت ہی کیا ہے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، مجھے کون رشتہ دے گا۔ جب یہ بات عبداللہ نے کی تو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کہنے لگے کہ اچھا، ہم تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں، اور یہ کہہ کر لوگوں کو بلایا اور اسی مجلس میں عبداللہ کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ عبداللہ حیران تھا اور خوش بھی تھا کہ شیخ نے اپنی خوبصورت اور خوبصیرت بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا، اور حالانکہ اس کا رشتہ تو بادشاہ مانگ چکا تھا، خلیفہ وقت مانگ چکا تھا، لیکن انہوں نے اسے نہیں دیا۔ بہت خوش ہوئے اور اسی خوشی کے عالم میں پھر گھر چلے گئے۔ جب گھر گئے تو گھر چونکہ ان کا دور تھا تو اب سوچ رہے تھے کہ میں اپنی بیوی کو کیسے لے جاؤں، میرے پاس تو رقم ہی نہیں ہے، کرایہ ہی نہیں ہے، کس طرح میں اپنی بیوی کو گھر لاؤں؟ اور خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت شہد اور زیتون سے روٹی کھا رہا تھا، میرے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی کھانا کھانے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے پوچھا کہ کون؟ تو آواز آئی کہ سعید ہوں۔ تو میں حیران ہو گیا، کیونکہ میرا خیال تو سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کی طرف اس لیے نہیں جا رہا تھا کہ سعید ابن مسیب کا تو 40 سال سے یہ معمول تھا کہ وہ گھر سے مسجد آتے اور مسجد سے گھر جاتے اور کہیں نہیں جاتے تھے، تو اس لیے میرا خیال تو نہیں تھا کہ وہ اس وقت میرے گھر آئیں گے۔ لیکن کہتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو واقعی حضرت خود تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آج میرے گھر پہ آپ کا آنا کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے، لہٰذا اب تمہاری امانت تمہارے حوالے کر دی جائے، میں تمہاری بیوی کو ساتھ لایا ہوں۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے میری بیوی کو اندر داخل کر دیا اور خود انہی پاؤں پہ لوٹ گئے اور میرے پاس ایک لمحہ بھی نہ ٹھہرے۔ کہتے ہیں میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میں جس بارے میں فکر مند تھا وہ بات پوری ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ میں نے جلدی زیتون اور اس شہد کو چھپا دیا تاکہ میری بیوی یہ نہ دیکھے کہ میں جس کے گھر میں آئی ہوں اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر میں چھت پہ گیا اور میں نے اپنے پڑوسیوں کو اطلاع دی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرا نکاح حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کی بیٹی سے ہو گیا ہے۔ میرے پڑوسی وغیرہ بھی آئے
اور سب دیکھ کر یہ حیران رہ گئے کہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دیا۔ کہتے ہیں پھر 1 مہینے کے بعد جب میں سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کی مجلس میں دوبارہ حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ لڑکی کو کیسا پایا؟ تو میں نے کہا جی بالکل خوبصورت اور خوب سیرت ہے اور فرما بردار ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اچھا، اگر کسی کام سے سرتابی کرے اور تمہاری بات نہ مانے تو لکڑی کو مت اٹھانا، یعنی اسے سزا دینا، اور اگر وہ تمہاری نافرمانی کرے تو اسے سزا دینے کا تمہیں پورا حق ہے۔ تو یہ عجیب حالات تھے سلف صالحین رحمہ اللہ کے، اور عجیب واقعات تھے ان کے۔ انسان جب ان کو پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ ایک طرف بادشاہ ہے، خلیفہ وقت ہے، لیکن اسے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا اور دین کو ترجیح دے کر اپنا رشتہ ایک دیندار کو دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔